الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اس وقت وہ تو لازمی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پوری فیملی جڑی رہے، کیونکہ آج خاندانی جھگڑے اور تعلیمات اسلام پہ ہم بات کریں گے، اور یہ آپ کا موضوع ہے، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا، ہم سب کا موضوع ہے، بلکہ یوں کہیے۔ بات یہ ناظرین کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہر تنہ تنہا آتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تنہ تنہا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جو زندگی وہ گزارتا ہے ناظرین، وہ تنہا نہیں گزارتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ہاں، وہ قدم قدم پر اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی قوم، یعنی معاشرے میں ان تمام تر لوازمات کا وہ محتاج ہوا کرتا ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ انسان اگر آئسولیشن میں رہے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی۔ سوشل لائف میں انسان کی سب سے پہلی وابستگی آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ سے ہوا کرتی ہے، دادا دادی سے ہوا کرتی ہے، نانا نانی سے ہوا کرتی ہے، پھپھی سے ہوا کرتی ہے، خالہ سے ہوا کرتی ہے، چچا سے ہوا کرتی ہے، ماموں سے ہوا کرتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے فیملی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی چلی جاتی ہے۔ ایک کنبہ، ایک قبیلہ جنم لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک یوں کہیے کہ ایک فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ میرا خاندان یہ ہے، وہ اپنے سلسلے کو بھی جو ہے بیان کیا کرتا ہے، اور جو خاندان ہے بنیادی طور پر ناظرین اس کی نیٹنگ اس کے لیے توقیر کا اور عزت کا حوالہ بن جایا کرتی ہے۔ خاندان بنیادی طور پر معاشرے میں اس کو وقار کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ سبب بن جایا کرتا ہے۔ خاندان بنیادی طور پہ اگر مضبوط ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مضبوط خاندان گھریلو، سماجی اور جتنے بھی معاشرتی مسائل ہوا کرتے ہیں اس کو بہت آسانی سے وہ ٹیکل کر لیا کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے صاحب، بہت عرصے سے یہ بات آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ظاہر سبھی کے مشاہدے میں آتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ایک فیملی کی نیٹنگ ہوا کرتی تھی نا، جس طرح سے ہمارے خاندانی نظام ہوا کرتا تھا، آج وہ خاندانی نظام کسی حد تک اگر میں کہوں کہ برسٹ ہو چکا ہے یا اس کی فیبریکیشن جو ہے تباہ برباد ہو گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا ناظرین۔ اس کی ظاہر بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کمال یہ تھا صاحب کہ ایک زمانے کے اندر ہم سنتے تھے کہ وہ ایک خاندان ہے، وہ آپس میں اس طرح سے جڑ کے رہا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے صاحب کہ گئے زمانے میں ہم یہ بھی سنا کرتے تھے بلکہ کہ دیواریں الگ ہو جایا کرتی ہیں لیکن دل الگ نہیں ہوا کرتے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دیواروں کو بھی الگ کر لیا ہے اور اپنے دلوں کو بھی مکمل طور پہ الگ کر لیا ہے۔ جو مثالی خاندان ہوتا ہے ناظرین وہ کیا ہوتا ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند نکات رکھ دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اس کو سن لیجئے کہ مثالی خاندان کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جہاں ہر رشتوں میں اخلاص اور اپنائیت پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو عزت دی جاتی ہے، وہ مثالی خاندان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ جہاں بڑوں کو اپنے فیصلوں میں باقاعدہ بڑا بنایا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ جہاں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر باقاعدہ شفقت کی جاتی ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثالی خاندان ہے۔ جہاں دادا دادی، نانا نانی کا لمس، ان کی ڈانٹ اور ان کا پیار نظر آتا ہے، وہ مثالی خاندان ہوا کرتا ہے۔ جہاں ماموں یا چچا کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھنا، کندھوں پر اٹھا کر باقاعدہ ان کو بچوں کو سیر کروانے کے لیے لے کے جانا، کھانے پینے کی ان کو چیزیں دلوانا، ان کا لاڈ کرنا، ان کا مان کرنا، خالہ پھپھو وغیرہ، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، سونے جاگنے کے آداب جس انداز سے سکھائے جاتے ہیں اس انداز سے سکھائے جانا، بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنا، یہ اگر
کسی خاندان میں آپ کو نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ مثالی خاندان ہے، جہاں بچوں کو بڑوں کی صورت مختلف رشتے سنبھالتے اور ان کی شخصیت کو بناتے ہیں، اور بچے اپنے بڑوں کو یعنی جو بڑھاپے میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو رحمت سمجھ کے ان کی خدمت کا ذمہ اٹھاتے ہیں، وہ مثالی خاندان ہوا کرتا ہے، جہاں دکھ بھی سانجے ہوا کرتے ہیں اور سکھ بھی سانجے ہوا کرتے ہیں، جہاں خاندان کے افراد ایک دوسرے کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ مثالی خاندان ہوتا ہے، جہاں اپنے منہ کا نوالا ایک دوسرے کو کھلا دیا جاتا ہے، وہ مثالی خاندان ہوتا ہے، جہاں آزمائش کسی پر بھی آئے خاندان والے مل کر ایک سائبان کی طرح جو اسے کور کرتے ہیں اور آزمائشوں میں اور کڑی دھوپ کے اندر جو ہے اسے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ مثالی خاندان ہوا کرتا ہے، نہیں اسے تنہا نہیں چھوڑ دیا کرتے، جہاں ایک دوسرے کی خوشیوں پر خوش ہوا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی کامیابی کو باقاعدہ رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ان سے جلن نہیں کی جاتی، حسد نہیں کی جاتی، وہ مثالی خاندان ہے، جہاں چھوٹی بڑی غلطیوں سے درگزر سے کام لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، جہاں خاندان کے کسی بھی فرد کی معاشی پریشانی کا مستقل مداوا کیا جاتا ہے اور اس کا سہارا بنا جاتا ہے، اسے ڈوبنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے، جہاں بیٹیاں آپس میں ایک دوسرے کی ہو جایا کرتی ہیں، رشتوں کی فکر نہیں ہوا کرتی، جہاں کسی بھی پریشانی یا تکلیف میں باہم مل کر جو اس کو فیس کیا جاتا ہے، اور جہاں اپنے آپ کو اس طرح سے جوڑ کے رکھا جاتا ہے کہ ایک مٹھی کی طرح رہا جاتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا جاتا ہے، وہ مثالی خاندان ہوا کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان یادوں کو تازہ بھی کریں اور ان روایتوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان میں قائم بھی کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور انٹرسٹنگ موضوع صاحب آج کا، اور میں چاہوں گا ناظرین آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا صاحب، ایک دوسرے سے بنتی نہیں علامہ صاحب، اور اس حد تک نہیں بنتی کہ ہم جو ہے وہ اب اپنا شکل بھی نہیں دیکھتے، بلکہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کئی خاندانوں میں دیکھا گیا صاحب کہ جنازے حرام نہیں کیے، واقعتاً حرام کر دیے، یعنی گئے نہیں جنازوں کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو خاندان کی جو اہمیت ہے اسلامی نقطہ نظر سے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع اس وقت ہر گھر کی ضرورت بھی ہے، اور اس وقت جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں اس وقت رونما ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، معاشی تنگیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے ساتھ ساتھ خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا معاشرہ اس وقت بے راہ ربی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یا خاص طور پر اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کہیں تو خاندان جو ہے وہ ایک فرد کا نام یا 2 افراد کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندان سب کو جوڑے رکھنے کا نام ہے، اور ان رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے کہ جن رشتوں کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جن رشتوں کی ضرورت ہمیں قدم قدم پر محسوس ہونی چاہیے اور قدم قدم پر ان کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، جن کے بغیر ہم زندگی اپنی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ، اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ رمضان آنے والا ہے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور خاص طور پر مرد و خواتین سورۃ النساء کو ضرور پڑھیں۔ اس سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات بیان فرمائے نا، خاص طور پر جو ابتدائی 2 رکوع ہیں ان کو، اور اس کے بعد 5ویں پارے کا جو 3 4 رکوع ہے ان کو جب پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاندانی نظام میاں بیوی کے حقوق کے اعتبار سے، پڑوسیوں کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کو جو بیان فرمایا نا، اگر سورۃ النساء کا مطالعہ ہی رمضان میں ٹارگٹ اپنا بنا لیں تو انشاءاللہ خاندان کا ایک نظام، اس کی اہمیت اور زندگی کو کس انداز سے گزارنا ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں واضح ہو جائیں گی۔ تو میرا مشورہ ہوگا کہ ضرور اس پر توجہ کریں کہ سورۃ النساء جو ہے وہ رمضان میں خاص طور پر تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اور یہ پہلی آیت مبارکہ جنید بھائی جس کا بھی نکاح ہوا ہے نا اس نے اس آیت کو ضرور سنا ہے، کیونکہ خطبہ نکاح میں خاندان کا ایک آغاز ہو رہا ہے، ایک لڑکا لڑکی اپنے خاندان سے گویا کہ نکل کر نئے خاندان میں جڑ رہے ہیں اور اپنے خاندان کو آگے انہوں نے بڑھانا ہے۔ اب پہلی آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں یہی پڑھی جاتی ہے
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये पहली आयत मुबारक खुतबे निकाह में पढ़ी जाती है। इसके बाद दीगर आयत हैं और फिर अहादीस मुबारक पढ़कर खुतबे को मुकम्मल किया जाता है। ये पहली आयत मुबारक में बताती है कि खुतबा निकाह में इसको जो पढ़ा जा रहा है तो सिर्फ तिलावत का मामला ना हो, बल्कि अगर इसके तर्जमे पे और तफसील पे गौर कर लें तो एक पूरा खानदानी निज़ाम मेरे और आपके सामने आ जाता है जो इस्लाम ने हमें बयान फरमाया। और यहाँ पे खास मुसलमान की बात नहीं की गई। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगो, ए इंसानो, अल्लाह से डरो। खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, जिससे तुम्हें एक नफ्स, एक जान से पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। और वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, उसके बाद अल्लाह ताला ने कसीर मर्द और कसीर औरतों को पैदा फरमा दिया। और उसके बाद क्या, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो कि जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। अल्लाहु अकबर। या मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है कि रिश्ते मांगना, यानी कहीं पर आप निकाह का पैगाम देते हैं तो आप अगर वहां पर जाते हैं निकाह का पैगाम देते हैं तो ये भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल में डाला जाता है। और अल्लाह से डरो, अच्छे अंदाज से सवाल करो, खास तौर पे क्योंकि रिश्ते की बात है, रिश्ता मांगना, रिश्ता तलब करने का मामला है। तो फरमाया कि वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रक़ीब है, यूं कि निगहबान है, तुम्हारे मामलात को देख रहा है। तो ये पहली आयत मुबारक में बताती है कि मर्द और औरतों का पैदा हो जाना ये सिर्फ पैदाइश मकसूद नहीं है अल्लाह तबारक व तआला कि बंदों को पैदा कर दिया तो कर दिया, ना, वो तो अगराज से जो है वो बेनियाज है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर कसीर मर्द और कसीर औरतों को बना दिया गया, पैदा कर दिया गया। और फिर जब तुम एक दूसरे से सवाल करते हो तो उस वक्त भी अल्लाह से डरते रहो। मतलब ये कि सवाल किससे किया जाएगा, बात किससे की जाएगी, कोई खानदान का फर्द होगा तभी तो बात की जाएगी ना। इसके साथ साथ जो रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में खानदान का बयान किया, हमारे ये होता है कि भाई ये मेरा, यानी रिश्ते तो वैसे तीन तरह के हैं। एक नसबी है, यानी हम जिनकी औलाद में से हैं, या हमारी जो औलाद होगी वो नसब का रिश्ता हो गया। दूसरा रिश्ता हो जाता है रिदात का रिश्ता, कि जो दूध का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके शरीफ फ़िक़ही अहकाम आते हैं। और फिर तीसरा रिश्ता ससुराली रिश्ता, जिसको मुसाहरत का रिश्ता कहा गया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरक़ान में फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ा मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सहरा वकान रब्बुका क़दीरा, वही है जिसने आदमी को एक पानी की बूंद से पैदा फरमाया, फिर उसके नस्ली यानी नसबी रिश्ते भी बना दिए, व सेहरन ससुराली रिश्ते भी बना दिए उसको। सुभान अल्लाह। तो ये ससुराली रिश्ता ये भी इस्लाम का एक जो है बड़ा प्यारा रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से कुछ लोगों से निकाह हलाल हो जाता है, कुछ लोगों से निकाह हराम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कुछ से दायमी निकाह हराम हो जाता है, कुछ से आर्जी निकाह हराम हो जाता है। इसी तरह एक और आयत मुबारक मैं बरकत के लिए पेश कर सकूं, यानी खास तौर पर मियां बीवी के एतबार से और खानदान के एतबार से यह आयत मुबारक अल्लाह ताला ने सूरह रूम में इरशाद फरमाया, व मिन आयतिन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यह आयत मुबारक में बताती है, फरमाया उसकी निशानी है, यानी अल्लाह की निशानी यह है कि तुम्हारी जिन्स से उसने जोड़े बनाए हैं। और क्यों जोड़े बनाए, अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे राहत और इत्मीनान और सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसे तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत को रख दिया है। बेशक इसमें, आयत का आखिरी हिस्सा में अर्ज कर दूं, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें गौर और फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। इसका मतलब ये कि खानदानी निजाम को तबाह नहीं करना बल्कि जोड़ के रखना है। इस्लामी तालीमात भी ये है, और हम इस एतबार से खानदान को जोड़ कर रखेंगे तो रहमतें भी हासिल होंगी और बरकतें भी हासिल होंगी। ये हो गया एक मुकदमा जो और खूबसूरत अंदाज से आपने बहुत रचाव के साथ आपने इब्तिदाइया फरमाया। यानी अब ये लोगों को समझ आना चाहिए कि इस्लाम बुनियादी तौर पे ख़ानदानी निज़ाम को कोलैप्स करने की बात नहीं करता, बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को कायम करने और उसको मजबूत करने की बात करता है। और मतलब इस कायनात की आला और अरफा दलील जो है वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं खल्क़ को तो आप क्या फरमाते हो। पूरी ज़ात एक तवील हदीस पाक है, उसका क्रक्स क्या है। यानी पहले जुमले ये कि अल्लाह ताला ने खल्क़ को पैदा किया, उनमें जिन्नात भी हैं, उनमें इंसान भी हैं, फिर उनको ज़ाहिर है मतलब दो कबीलों में तकसीम किया, अरब और अजम में, और मुझे अरब में सबसे बेहतर। फिर करते करते फाइनली आपने बतलाया कि मैं बनु हाशिम से हूँ और मैं हर तरह से जो है अफजल हूँ। तो मीन्स सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी फैमिली का, अपने खानदान का एक इंट्रोडक्शन लोगों को दिया है, वो आपका एक तारुफ हुआ करता है। आइए अब जरा, जब ये बात समझ आ गई तो अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी जो अहमियत है सोशली, समाजी हवालों से और माशरती हवालों से क्या है, ये ज़रा आप बताइए। क्योंकि आज हमारे जो फैमिली फैब्रिकेशन है, आप देखिए कि वो समाजी और माशरती हवालों से किसी हद तक हमने बर्स्ट करके रख दिया। बताइए ज़रा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم خاندان کے حوالے سے دیکھیں کہ خاندان کی کیا تعریف کی جاتی ہے، خاندان کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو بہت سارے جو عالم ہیں، علماء ہیں، وہ خاندان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو انسان کے رویے کو تشکیل دیتا ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو اسے اس کے فرائض کا احساس دلاتا ہے۔ یعنی انسان جب تک خاندان کے جھرمٹ کے اندر رہے، اس کے ساتھ اس کے والدین ہوں، بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، چچا خالہ ماموں بہن بھائی بھتیجے بھانجے پوتے، یہ سارے جھرمٹ کے اندر انسان ہو تو اس کے رویے بھی خوبصورت ہمیں نظر آتے ہیں اور اسے اپنے فرائض کا بھی ہمیشہ احساس رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی تنہا شخص ہے، خاندان کی قید سے بالکل آزاد شخص ہے، اس میں اور جانوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ہمارا انسانی معاشرہ اور جانوروں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کا کوئی خاندان نہیں ہے، اسے اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتا، بھائی بہنوں کا نہیں پتا، نہ اس کا خالہ پھپھی کا کوئی نظام ہے، جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ایک خاندانی نظام کے اندر رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا احساس کیا جائے، اپنے فرائض کا خیال رکھا جائے۔ تو جہاں پر ہمیں سوسائٹیز میں خاندانی نظام اچھا نظر نہیں آتا، ان کی اگر آپ 24 گھنٹے کی روٹین دیکھیں اور کسی جانور کی 24 گھنٹے کی روٹین دیکھیں تو زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ جانور بھی اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہیں پہ بھی منہ مار لیتا ہے، یہ بھی خاندان سے عاری شخص کہیں پہ بھی اس طرح سے کام کر لیتا ہے، اور کھانا پینا اور سونا اور اپنی شہوات کو پورا کرنا، بالکل جانوروں والی زندگی۔ تو جانور سے انسان کی طرف منتقل ہونے کے لیے اور اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک اچھا خاندانی نظام اپنے گھر میں قائم رکھے، اور اس میں جو خاندانی نظام کی سب سے خوبصورتی ہے کہ خاندانی نظام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ جب بچہ اپنے بڑوں کا ادب کر کے دکھاتا ہے تو پھر اس کے اپنے بچے بھی بعد میں آ کے اس کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس نے رول ماڈل بن کے اپنے بچوں کو بتایا کہ بڑوں کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے۔ جن خاندانوں کے اندر یہ نہیں ہوتا وہاں مکافات عمل ہوتا ہے۔ بندے نے اگر اپنے باپ کی نافرمانی کی، اپنی ماں کی نافرمانی کی، زوجہ کے کہے میں آ کے، تو بیٹا اس کا اپنا بچہ یہ سارا آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور خاندانی نظام کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تیار ہے کہ کل وہ یہاں پر کھڑا ہوگا اور وہ یہاں پر کھڑا ہوگا، مکافات عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خاندانی نظام ہے وہ بہترین تعلیمی درسگاہ بھی انسان کے لیے ہوتی ہے۔ جو تنہائی میں رہتا ہے، خاندان سے دور رہتا ہے، وہ تعلیم سے بھی بہت زیادہ دور رہتا ہے۔ خاندانی نظام کے اندر کبھی بھائی کوئی چیز سکھا رہا ہوگا، کبھی والدین بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوں گے، کبھی بچے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، بالخصوص ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑوں کو جو چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ تو ایک بہترین تعلیمی درسگاہ ایک بہت اچھے خاندان کی صورت میں انسان کو میسر آ سکتی ہے۔ وہ تہذیب تمدن نارمز جو ہیں وہ لمس کی صورت میں، نانا نانی دادا دادی کی صورت میں ویسے ہی منتقل ہو جاتے ہیں، اور ایک تنہا رہنے والا شخص، خاندان سے دور رہنے والا شخص ان ساری خوبصورتیوں سے بالکل ناآشنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، خاندان کا اچھا نظام معاشرے میں جرائم کو ختم کرنے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ تنہا شخص بالکل آزاد ہوتا ہے گناہ کرنے میں، جرائم کرنے میں، قتل زنا وغیرہ کرنے میں، لیکن خاندان کا پریشر ہو تو بد نگاہی کرتے وقت بھی انسان سوچتا ہے۔ ابا جی ساتھ ہیں تو سگریٹ پینے میں بھی بندے کو شرم محسوس ہوتی ہے، یعنی سگریٹ تو مکروہ عمل ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن خاندان کا پریشر ہے تو بدنگاہی بھی نہیں کرتا، دوسرے کام نہیں کرتا۔ تنہائی والا شخص نشے کا بھی عادی ہو جائے گا، زنا کا بھی عادی ہو جائے گا، اور ساری تباہی اور بربادی۔ باپ سے بچے گا تو چچا کے آگے پھنسے گا، چچا سے بچے گا تو ماموں کے آگے پھنسے گا، کہیں نہ کہیں پھنسے گا ضرور۔ جب تک اس خوبصورت رشتہ داروں کی جھرمٹ میں وہ رہے گا، وہ گندی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیچلر کی زندگی گزارتے ہیں، رہتے فیملی کراچی میں اور لنڈن اکیلے چلے گئے، 5-6 سال کے بعد ان کا حلیہ دیکھنے والا ہوتا ہے، 100% نہیں لیکن آپ کو 50% ایسی مثالیں ملیں گی، نشے کے عادی ہو گئے، زنا کے عادی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ خاندانی خوبصورت رشتوں سے 5000 میل کا فاصلہ ہو گیا اور صرف ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے، باقی 24 گھنٹے تنہائی ہے۔ اسی طرح خاندانی نظام کی جو اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے کہ تنہائی انسان کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے، اور ڈپریشن انسان کو مزید بیماری اور معاشرتی بگاڑ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ معاشرتی جو نظام ہے یہ تنہائی دور کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں
خاندانی نظام جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو خاندانی نظام میں جو مضبوط لوگ ہیں وہ کمزور لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں. ایک بھائی اگر کمانے والا ہے اور 4 بھائی تھوڑے سے نکم میں ہیں تو ایک بھائی سب کو سپورٹ کر دیتا ہے, اور بعض اوقات ایک بھائی کے کمانے کی وجہ سے چاروں بھائی اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ایک اچھا نظام ہو جاتا ہے. جی, اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کی عزتوں کا تحفظ خاندان کے جرمٹ میں بڑے اچھے انداز سے ہو جاتا ہے. جو تنہا عورت ہے, خاندانی نظام سے آزاد عورت ہے, وہ معاشرے کی گندی نگاہوں کی نظر ہوتی ہے بعض اوقات, اور اس کا تحفظ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھے رشتہ داروں کے جرمٹ میں کوئی خاتون ہو تو معاشرہ اس کی طرف نگاہ کرنے کی جرت نہیں کرتا. تو یہ عورتوں کے لیے بھی ایک خاندانی نظام, اپنے والدین کے قریب, اپنے بھائی بہنوں کے قریب ان کا ادب کرنا, یہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کا ذمہ قیامت. بہت زبردست گفتگو آپ نے کی, یقین مانی کمال کر دیا آپ نے, جو سماجی حوالوں سے اور معاشرتی حوالوں سے جو آپ نے بتلایا ہے, یہ ایگزیکٹلی یہی ساری سچویشن ہے. اب اس میں ظاہر ہے مطلب اب 2-4 نکات اور آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن جو مور اور لیس جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ اتنے ہیں, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا, اب آئیے ذرا ایک مثالی خاندان جس کا میں ذکر ابتدا میں کر رہا تھا, آج چونکہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ گفتگو میں تنوع بہت ہو گیا ہے ماشاءاللہ, مطلب بڑی ایک سمجھ لیں ورائٹی ہو گئی ہے. تو وہ جو مثالی خاندان کی میں ابتدا میں گفتگو کر رہا تھا, اس میں ایک خاص بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر انڈیویجول اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے, اور اگر وہ اسے آپ ممبر کیا لیجئے اس خاندان کا, واٹس ایور جو بھی نام دے دیں, اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, وہ پلے کرتا ہے, چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو. اور پھر نظر آتا ہے کہ وہ خاندان جو ہے وہ اپنی جگہ بڑا مستحکم ہوتا ہوا, یعنی ہر شخص اپنی جگہ ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ذرا بتائیے کردار کیا ہونا چاہیے ہر ممبر کا خاندان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, اگر بطور خاندان ہم گفتگو کریں کہ خاندان کیا ہوتا ہے, تو یاد رکھیے کہ معاشرہ جو ہے اس کی اکائی کا نام خاندان ہے, اور جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ خاندان بنیادی طور پر وہ انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو تربیت فراہم کرتا ہے, آپ کو مراتب کا تقدس بیان کرتا ہے, اور اسی طرح یہ وہ ادارہ ہوتا ہے کہ جہاں اخلاق کی تربیت ہوتی ہے, جہاں اپ برنگنگ کی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, اسکولز کے ذریعے, کالجز کے ذریعے, یونیورسٹیز کے ذریعے. یعنی وہ ذمہ داری جو اہل خاندان کی تھی, گھر کے بڑوں کی تھی, آج وہ ذمہ داری ہم نے جو ہے وہ کمرشلائز کر دی ہے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے ذریعے. مطلب اسپوائل کر دیا اس کو ہم نے. جی بالکل. تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں, ان پوائنٹس کو, نکات کو ذکر کریں کہ جس کی بدولت ایک مثالی خاندان معرض وجود میں آئے گا. چنانچہ اس کے ذریعے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے ضمن میں, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بنیادی جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو جانے, اپنے ڈومین کو جانے, جہاں جہاں اس کی حدود ہے اس کو وہ جاننے والا ہو, تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کر سکے. فار ایگزامپل ہمارا یہ چینل 92 نیوز ہے, یہاں پہ مختلف لوگوں کی جابس ہیں, ڈیوٹیز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, جو جس انداز میں اگر وہ کریں گے, اچھے انداز میں کریں گے, تو یہ چینل فلورش کرے گا, یہ کمپنی جو ہے ترقی کرے گی. اسی طرح خاندان میں بھی اگر ہر کوئی اپنی فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرے, نہ صرف فرائض اور ذمہ داریوں کو بلکہ ایک سٹیپ مزید لے کے احسان کرتے والا معاملہ بھی کرے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم 92 نیوز کی ہم بات کریں, ہمارے پاس کیمرہ مین ہے, دیگر افراد ہیں, کوئی نیا انٹرن نہیں آتا ہے, اس کو اتنی اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی, اس کو اتنا معلوم نہیں ہوتا, اس کے اندر عیب ہے, نقائص ہیں. تو اب جو پہلے سے وہاں شخص موجود ہے, جو تربیت یافتہ ہے, وہ ایک سٹیپ آگے لیتے ہوئے, ایک احسان کرتے ہوئے اس کو بھی درجہ کمال تک لے کے جائے. اسی طرح خاندان کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اپنے وہ افراد کے جو غیر تربیت یافتہ ہیں ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کی ترقی کا سامان کریں. انٹرنی سے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ خاندان میں اگر بہو آ جائے, بہو انٹرنی ہے نا بالکل, ہاں, تو اس کی تربیت آپ صحیح طور سے کریں, نہ کہ اسے جو ہے پریشان کر کے بھگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مثالی خاندان اسی وقت معرض وجود میں آئے گا جب گھر کے سربراہ تک ایکسس آسان ہو, وہ رسپانسبلٹیز جو سر انجام دے رہا ہے وہ آسان ہو. اور یہ کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو بنایا ہے, اور اس کو جو قرآن نے پکارا ہے یا نام دیا ہے وہ قوام کا نام دیا ہے. قوام کیا ہے؟ قوام بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ جس کے سامنے تمام رعایا جی
حضور کہہ کے کھڑا ہو جائے، بلکہ قوام کا معنی کیا ہے؟ نگہبان ہے، محافظ ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے. جیسے آج کسی کمپنی کے اندر اگر ایڈمنسٹریٹر ہو اور وہ پولائٹ ہو، ڈیوٹیز اپنی سر انجام دے رہا ہو، لیکن اس تک ایکسس آسان ہوگا تو جتنے بھی معاملات اس کے زیر سایہ ہو رہے ہوں گے وہ اچھے انداز میں ہو جائیں گے. اسی طرح اگر تو وہاں تک اگر ایکسس ہوگا اور اپنی جو اپنے مسائل ہیں وہاں والد کو یا جو سربراہ ہے اس کو پہنچا سکتے ہوں گے تو وہ خاندان ایک اچھے انداز میں ہمارے سے وجود میں آئے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ ہمارے ہاں ایک صورت ڈیولپ ہو گئی تھی کہ بھائی والد آئے تو بھائی ڈر کے بیٹھ جاؤ اور کمروں میں چلے جاؤ، بلکہ فخریہ طور پر اس کو بیان کیا تھا کہ ابا جی آ گئے، ابا جی کے سامنے کسی کی دال نہیں گلتی، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، گویا کہ ابا جی نہیں ہوگا ڈریکولا ہو گئے، تو بالکل ڈر کے سہم کے بچے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ انداز مناسب نہیں. اسی طرح لیکن باپ کا ایک روب ضرور ہوگا. جی روب تو ضرور ہوگا، ایک دبدبا روب ضرور ہوگا، لیکن وہ روب اس لیول پہ نہ چلے جائے. فرق ہے بالکل ٹھیک. روب ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، بالکل چاہیے. اسی طرح مثالی خاندان جب بنے گا جب آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. بالخصوص اگرچہ یہ بات طے ہے کہ کچھ کام خواتین کے ہیں، کچھ کام مردوں کے ہیں، لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو دونوں کر سکتے ہیں. ہوم چورس ہیں وہ بندہ کر سکتا ہے، اور اس میں یہ کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی یہ تو لڑکیوں کے کام ہے لہذا خاتون ہی کریں گی، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہماری تو شان میں کمی آ جائے گی، ناک کٹ جائے گی. اسی طرح مثالی خاندان اس وقت بنے گا جب آپس میں محبت قائم ہوگی. بالخصوص میاں بیوی کے معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے انداز نظر آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی زوجہ پاک جناب سیدہ عائشہ سے محبت کا اظہار اس طرح فرماتے کہ جس جگہ سے حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا اسی جگہ سے آپ جو ہے پانی پیتے، اور اس طرح اپنی محبت کا اظہار فرماتے. اسی طرح یہاں پر مثالی خاندان اس وقت بھی بنے گا کہ جب بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا جائے، ان کے مسائل کو سنا جائے، ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، اور یہاں سے مسائل کا حل پیش نہ کیا جائے بلکہ ان کے سامنے آپشنز رکھ کے کریٹیکل تھنکنگ کا ان کو عادی بنایا جائے کہ جب مستقبل میں وہ کسی معاملے میں پھنسیں تو کس طرح اپنی مشکل کو آسان بنائیں. تو یہاں پر اس طرح کے مختلف نکات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن بات اس عمل کی ہے کریٹیکل تھنکنگ میں ان کو یہ بھی بتلا دیا جائے کہ بیٹا اپنے اسلاف پہ کریٹیکل تھنکنگ میں لان تان مت کرنا، لان تان نہیں کرنا، بس یہ خیال رکھنا. بالکل، یہ تو بہت بنیادی بات ہے. کریٹیک ہونا ایک الگ چیز ہے، بدتمیز ہونا ایک الگ چیز ہے نا. جی جی بالکل. تو کریٹیکل تھنکنگ سے یہاں مراد یہ ہے کہ مختلف چیزیں ان کے سامنے ہوں اور وہاں پہ وہ اچھے انداز میں اس کو لے کے چل سکیں. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور اس میں ایک اضافہ اور میں کیے دیتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ اس موبائل فون کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے ممبر کو، کوئی بھی فرد ہو. جو ہم کٹنوں کی طرح جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہوتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، اس نے یہ کر دیا، دیکھو اس نے یہ کر دیا، فیملی میں آج تم نے سنا یہ ہو گیا، تو یہ کام بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس سے تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک مختصر سا وقفہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں بہت ہی حلاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش کیجیے صاحب. سب کچھ ہمارے تو سرکار ہی ہیں صاحب، ان کا گھرانہ ہے. جب لوٹیں گے تو آپ کو ایک بات بتائیں گے صاحب، اور اس پہ ذرا کلام کروائیں گے مفتی صاحب سے. وہ یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی گفتگو سن رہے ہوں گے نا، ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں، جان چھوڑاؤ خاندان سے صاحب، یہ دور ہے گئے تو ٹینشن ختم ہو گئی، ڈپریشن ختم ہو گیا، اینزائٹی ختم ہو گئی، ہم سکون سے ہو گئے، زندگی ہماری بہت آسان ہو گئی، اب ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، دور رکھو ان کو صاحب، جب بھی قریب آتے ہیں ٹینشن دیتے ہیں. تو یہ جو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں خاندان میں، اس پہ ذرا بات کریں گے جس کی وجہ سے خاندان اس حد تک بکھر چکا کہ آج کسی خاندان کے فرق کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اینزائٹی شروع ہو جاتی ہے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، یہ جو خاندانی مسائل ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، خاندانی فسادات ہیں، خاندانی اناد کہہ لیں، خاندانی نفرتیں کہہ لیں، خاندانی دشمنیاں کہہ لیں، خاندانی بغض کہہ لیں، اب آپ اس کو ایلیبریٹ کرتے چلے جائیے، یہ کہانی گھر گھر کی ہے صاحب، کہانی گھر گھر کی. ہاں ہر جگہ تقریباً مورلیس آپ کو یہی مسائل نظر آتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جو لوگ بچے ہوئے آج تک اپنی نارمز پہ، اپنی تہذیب پہ کھڑے ہیں، یا یوں کہیے کہ اسلامک جو اقدار ہیں اس کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ علامہ صاحب وہ یہ کہ آج کل خاندان کا ظاہر ہے مطلب بکھر جانا، خاندان میں جھگڑے ہونا، جیسے ظاہر ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو ہم مثالیں دیتے ہیں، اور ہمارے بھی مشاہدے میں بات رہی صاحب کہ ایک ایک خاندان جو ہے مطلب ایسے جڑا ہوا ہے صاحب کہ ان کی نسلیں در نسلیں جو ہیں جب وہ کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا رچاؤ اس ایونٹ میں نظر آتا ہے کہ پوتے پڑ پوتے تک جو ہے مطلب موجود ہوا کرتے تھے. تو کیا وجوہات ہوئی صاحب، یہ ایک دم شیرازہ کیوں بکھرا، ذرا یہ تو بتائیے، جھگڑے کیوں اتنے شروع ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ایک جھگڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ وجہ تو یقیناً ہے
کہ جس کی بنا پر اس وقت خاندانی نظام ہمارا تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. چند وجوہات اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کچے کانوں کے عادی ہو گئے ہیں. گڈ. یعنی کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی تو فوراً دل میں ایک بدگمانی پیدا کر لی اس کے لیے اور کلیئر نہیں کیا اس سے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح. اچھا اگر شرعی اصطلاح کے اندر یا ہم باطنی بیماریوں کے بارے میں کہیں تو ایک چغل خور کا لفظ ہمارے پاس آتا ہے. یعنی ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر دونوں کو لڑوایا اور سکون سے بیٹھ کے تماشا دیکھا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے بھائی ابھی. اچھا وہ سرٹن کریکٹرز ہوتے ہیں خاندان. جی وہ مطلب وہ جیسے ہم اپنا بچپن دیکھیں تو 20 جمالوں کا کریکٹر ہمارے چلتا تھا. تو وہ جو کریکٹر ہے نا اس وقت وہ کردار وہ اس وقت ہمارے ہر گھر میں ہر خاندان کے اندر موجود ہوتا ہے. ہر برادری کے اندر موجود ہوتا ہے جس کا کام ہی فقط یہ ہوتا ہے یہاں کی سن کے وہاں لگانا وہاں کے سن کے وہاں لگانا دونوں کو لڑوا دیا. اب کلیئر نہیں کر رہا کوئی بھی بیٹھ کے آپس میں. اب سال بعد 2 سال بعد جب بھی آپس میں رابطہ ہوا یا کسی تقریب میں جمع ہوئے پھر بیٹھے تو کہا کہ آپ نے یہ کہا. میں تو کہا ہی نہیں آپ سے. آپ نے فلاں شخص کو میری تو فلاں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. مجھے چاہیے تھا میں آپ سے کنفرم کر لیتا. تو یہ جو دوریاں آ جاتی ہیں نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ کچے کانوں کا ہونا یا ہر کسی کی بات کو سن کر اس کو دل میں رکھ لینا اور بغض پال لینا. یہ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ خاندانی نظام کی تباہی و بربادی کی. اچھا اس کو بہترین والی اب تو موبائل فون ہے. موبائل فون اٹھائیے فون کیجئے اور ڈائریکٹلی بات کیجئے. ڈائریکٹلی بات کیجئے تاکہ وہ جو بیچ کا مطلب وہ جو کردار ہے اس کو وہیں مینیج کر دیں ختم کر دیں. جب تک آپ کے تعلقات آپس میں کلیئر رہیں گے کوئی تیسرا بیچ میں نہیں ہے نا اس وقت تک آپ مضبوط ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے. ایک گزارش رہی ہے. دوسری گزارش اس اعتبار سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خاندان کا کوئی بڑا ہے اور اس کو اللہ نے کوئی عزت و منصب دیا ہے اور اب کوئی ایسا معاملہ آگے جب کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس فیصلہ کرنے کے اندر جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے. اگر کہیں جانبداری کا مظاہرہ کرے گا تو پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا بڑا تھا ہم نے اس کو بڑا بنا دیا تھا لیکن اس نے تو یوں کرنے کے بجائے یوں کر لیا اور ہمارے ساتھ اس نے جو ہے مطلب یہ معاملہ کر دیا. تو یہ چیز بھی خاندان کو توڑنے اور نفرتوں کا باعث بنتی ہے. اس کی مثال میں پیش کروں خاندانی جھگڑوں کی بنیادی وجوہات میں سے میں اس کی مثال آپ کو پیش کروں. جیسے ایک گھر کے اندر 3 بھائی موجود ہیں. تینوں شادی شدہ ہیں. بیویاں بچے سب موجود ہیں. اب والد صاحب موجود ہیں یا بڑا بھائی موجود ہے گھر کے اندر اور کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کا موقع آ گیا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس نے اپنی فیملی کو سیو کیا اور باقیوں پہ مطلب بات کرنا شروع کر دی. تو اب کیا ہے کہ یعنی آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو جس کی غلطی ہے اس کو بتائی جائے اور اس کی اچھے انداز میں اصلاح کی جاتی. نہ یہ کہ آپ وہاں پر بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا حکم ہونے کا یا آپ کو بڑا بنا دیا گا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے نیچے والوں پہ اس زیادتی کا ایسا معاملہ کر دیا کہ جو نفرت کا باعث بن جاتا ہے. اچھا ایک چیز ذرا بتائیے. والد ہے پہلی فیملی میاں بیوی ہیں ان کی اولادیں ہوئیں. اولادیں جتنی ہیں 2 ہیں 4 ہیں 8 ہیں 10 ہیں واٹس ایور بہت محبت کے ساتھ براٹ اپ ان کا ہوا. ان کی اب شادیاں ہوئیں. اب یہاں سے ٹربلنس شروع ہونا مطلب ابتدا اس کی ہو گئی ہے. اب وہ کوئی ایک نئی انسرشن دوسری تیسری ہوئی یہاں سے ٹربلنس شروع ہوتی ہے. پھر بڑھتے 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 ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہاں پر ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ جو ایک دوسرے پر مر مٹنے کو تیار تھے وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. تو لیکن کہاں پہ ہوئی پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس پہ. ابھی چند دن قبل ایک کاروباری فیملی میرے پاس آئی ہوئی تھی. یعنی 2 افراد پارٹنر میرے پاس آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ جو مشاہدات ہیں ان کی روشنی میں اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں. تو ان کا آپس میں بڑا اچھا یعنی والد اور چچا کا بڑا اچھا کاروبار اور کام سب چیز چلتا چلا جا رہا ہے. سارے معاملات ہیں. اب ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں تو اب بچوں نے کام سنبھالا. جیسے ہی سنبھالا ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے. تو وہ ہم کیا کریں تو میں نے کہا بہتر یہ کہ دونوں کا کاروبار الگ کر دیں. الگ کر دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تحمل اور برداشت اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جس کی وجہ سے ابھی مجھ سے قبل گفتگو کی گئی تھی کہ ایک بڑا بھائی اگر خاندان کے اندر اللہ نے اس کو مالی طور پہ نوازا ہے تو وہ احساس کرتا تھا اپنے چھوٹے بھائیوں کا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یاد ہے ایک کلچر تھا ہمارے یہاں کہ رمضان جب قریب آتا یا عید بقرعید آتی تھی تو اپنی بیٹی کے گھر پہ یا بہن کے گھر پہ راشن یا عیدی کے نام پہ کوئی نہ کوئی بھجوایا جاتا تھا. آج بھی جن خاندانوں کے اندر یہ طریقہ موجود ہے اور وہ بیٹی اپنا حق نہ سمجھے اس کو بلکہ باپ کی طرف سے تحفہ سمجھتی ہے یا بھائی کی طرف سے ایک مہربانی کا رویہ سمجھتی ہے تو آپ یہ دیکھیں ان گھروں میں آج بھی محبتیں موجود ہیں. ادھر رزق میں فراوانی بھی ہے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی عید کا دن ہے رات کو پہلے دن دوسرے دن تمام بیٹیاں تمام بیٹے بہویں داماد سب جمع ہوں گے. گھر کے اندر ایک گیٹ ٹوگیدر کھانا ہوگا. سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے کم از کم سال میں ایک مرتبہ سے. تو اس سے ہے کہ نفرتوں کے اندر یعنی آپ کے کہنے سے مراد میں سمجھا کہ دیواریں ضرور الگ کر لو دلوں کو الگ نہ کرو. دیکھیں ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی کہ دیواریں جدا کر لو دلوں کو جدا نہ کرو. فیملی بڑھ جائے. بالکل آپ نے جو جملہ کہا بالکل ایسے ہی ہے
کہ گھر کا الگ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور دلوں کا الگ ہو جانا الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ بھی میں عرض کروں آپ کو کہ اس دور کے اندر جو خاندانی نظام کی بربادی اور تباہی کی ایک بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا ہمیں کسی کی بیماری کی اطلاع ملی، ہسپتال پہنچ جاتے تھے، بالکل صحیح ہے، خیریت پوچھنے کے لیے کوئی اس کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ تعاون یا مدد کا معاملہ کر دیا جاتا تھا۔ اب ہم نے عیادت کرنا بھی چھوڑ دی، تعزیت کرنا بھی چھوڑ دی، صحیح ہے، ہم نے صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھنی ہے تو بھئی عیادت، وہیں پر عیادت کر لی، یا واٹس ایپ میں کوئی میسیج آ گیا اس کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ نہ ہم جنازوں میں جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کے لیے انتقال کے بعد دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ نشہ ہمارے عام ہو گیا تنہائی کی وجہ سے، خودکشیاں ہمارے عام ہو گئی۔ ہمارے بزرگ یہ بات کہا کرتے تھے قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ تم سے یہ نہ پوچھے جائے کہ تمہارا مسلک کیا تھا، تمہارا مسلک کیا تھا، یعنی مسلمان تو تم تھے، تمہارا مسلک کیا تھا، لیکن تم سے ضرور یہ پوچھا جائے گا تمہارے پڑوسی نے اگر بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے تمہیں ہونا پڑے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بگاڑ کی وجوہات، جائیداد کے جھگڑے کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ خاندان کے اندر تباہی کا معاملہ بنتا ہے، ہم نے رشتہ کہیں بھیجا، منع کر دیا انہوں نے، چلو بھائی تعلق ختم ہو گیا، ہمیں منع کیسے کیا انہوں نے؟ میری بیٹی کے بارے میں منع کر دیا، میرے بیٹے کے بارے میں منع کر دیا، تو لہٰذا یہ چیز بھی ایک بڑی تباہی کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی دو چہروں والا نہیں ہونا چاہیے، ایک چہرہ ہونا چاہیے۔ ایک چہرے سے مراد کیا مطلب ایک چہرے کے ساتھ دوسرا چہرہ لگ گیا، مطلب یہ کہ منہ پر کچھ ہے اور دل کے اندر کچھ ہے، تو یہ منافقت والا جو انداز ہے نا، یہ بھی بعض اوقات خاندان کے تباہی کا سبب بنتا ہے۔ صرف ایک بچوں کی تربیت کے لیے میں ایک بات آخری صرف ایک لمحہ آپ کا میں چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو جری کر دیتے ہیں اور انہیں سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چچا سے بدتمیزی کر لے، خالہ سے بدتمیزی کر لے، ماموں کے سامنے کھڑا ہو جا، تیرا باپ پیچھے موجود ہے نا، جا کے کر لے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج بچہ ان کے ساتھ کر رہا ہے، کل آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کل آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے پرانے وہی گئے وقتوں کی بات، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ گئے وقتوں کے لوگ ہیں تو گئے وقتوں کی باتیں بڑی یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ بات یہ ہم نے تو اپنے دور میں دیکھا ہے صاحب یہ کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کسی بھی کلوزسٹ رشتے کے ساتھ جو ہے بچہ بدتمیزی کر جائے تو باپ پہلے کھڑے ہو کے جو ہے اس کو شٹ اپ کال دیتا تھا کہ کیوں کی بدتمیزی تم نے، یہ تمہارے ماموں ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہاری خالہ ہیں، تمہاری پھپھو ہیں، تمہیں ان کی اسی طرح سے ریسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے تم میری کرتے ہو اپنی ماں۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے بنیادی طور پہ۔ اچھا اب آئیے، اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال معاشرے میں ہوئی ہے، کئی ایک گھرانے صرف اسی وجہ سے، انہی جھگڑوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے، فیملیز بکھر گئیں، لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، شکلیں دیکھنا چھوڑ دی۔ وہ جو ابتدا میں نے بات کی کہ جنازوں تک میں نہیں جایا کرتے، پتہ بھی نہیں ہوتا صاحب کہ وہ بھائی جی رہا ہے، مر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس کی اولاد یعنی نام تک نہیں پتہ ہوتے ان کی اولادوں کی۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے اپنے بھتیجے بھتیجوں کی جو ہے، یہ بھانجے بھانجیوں کے۔ تو اگر جھگڑے پیدا ہو جائیں صورت، اور ظاہر پیدا ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ویری فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو دوبارہ جو ہے اپنا اس کی ری یونین کریں، اسے ری جوائن کریں، اسے ری آرگنائز کریں، کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں خاندانی جھگڑوں کے حوالے سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ارشادات ہیں یا مزاج شریعت ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ اس کی حکمتوں میں علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت ہو سکتا ہے عقل میں مرد سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یا بعض اوقات برابر ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، لیکن وہ جلدی فیصلہ اور جذباتیت میں آ کے فیصلہ لینے میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے طلاق اور رشتہ ختم کرنے کا اختیار عورت کو نہیں دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ ختم کر کے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ رشتوں کو جب تک بنا کے رکھا جائے، بنا کے رکھنا ممکن ہو، بنا کے رکھنا چاہیے۔ جب بالکل ہی معاملہ خراب ہو جائے اور ساتھ رہنا ممکن نہ ہو تب کہیں جا کر طلاق کی طرف آیا جائے۔ اور دوسرا اصول دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض للہ، سبحان اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور خاندان میں اگر جھگڑا ہے اور دوری ہے وہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ جائز ذکر کر لے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 4 لوگوں کے، اور ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے خونی رشتوں سے رشتہ توڑنے والا ہے اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کے حوالے سے دل میں بغض و کینہ رکھنے والا ہے۔
تو رشتہ توڑنے والا بے نمازی کی مغفرت ہوگی یہ نہیں منع فرمایا، لیکن جس نے اپنے خونی رشتوں سے رشتہ توڑا ہوا ہے لیلۃ القدر کی رات وہ سجدے کرتا رہے پوری رات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہیں کرنا ہے۔ یہ انجام کو ذہن میں اور یہ لیلۃ القدر اور شب برات کو لوگوں کو واٹس ایپ کرنے، نامعلوم رشتوں کو واٹس ایپ کرنے کی بجائے معلوم رشتوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی معلوم رشتوں کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث ذہن میں ہوگی نا تو پھر کسی بھی رشتے سے جھگڑے کے حوالے سے بندہ نہیں سوچے گا۔ اسی طرح جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جھگڑوں کی وجوہات کا تعین ضروری ہے، اور گھروں کے اندر جو جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ بعض اوقات بنتی ہے وہ شوہر ماں اور اپنی بیوی کے درمیان جج بن جاتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہے تم بھی دلائل دو، ماں کو کہتا ہے تم بھی دلائل دو، اب یہ حضرت جج بن کے کبھی ماں کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں کبھی بیوی کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ جج نہیں بنتا، وہ بمانی دوسرے فٹ بال بن جاتا ہے، فٹ بال بن جاتا ہے۔ یہ چیز گھر کے ماحول کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے۔ دونوں کو یہ احساس دینا چاہیے کہ ماں میں آپ کا بیٹا ہوں اور زوجہ میں آپ کا شوہر ہوں، یعنی تنہائی میں دونوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا ہے۔ ماں کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب شوہر کا اس کے بیٹے کا رویہ شادی سے پہلے کچھ اور اور شادی کے بعد کچھ اور ہو جائے، یہ گھر میں ناچاکیوں کا سبب بنتا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میرا بڑا اسٹریٹ نظریہ ہے، مطلب میں غلط ہوں، آپ اس سے کانٹرڈکٹ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اس عورت نے یہ کر دیا، وہ آئی اس نے یہ کر دیا، وہ پہلے سے موجود یہ کر دیا۔ بابا بات یہ ٹائٹل کس کو ملا ہے؟ نگران کا کس کو ملا ہے؟ آپ کو ملا ہے نا؟ تو نگران کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کو پھر ڈیل کرنا، آپ کا کام ہے ڈیل کرنا، حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا، اور رویوں میں فرق نہ آئے شادی کے بعد، یہ بہت بڑی وجہ ہے اپنے اس کو ختم کرنے کی۔ اسی طرح جھگڑوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں غیبت اور چغلیوں کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ویری گڈ۔ شوہر کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب بیگم کسی کی غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ چسکے لے کے غیبت کر رہی ہوتی ہے اور یہ کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے کہ 4 جملے تم نے بولے ہیں، مزید 4 مجھے اور سناؤ تاکہ میں مزید لذت محسوس کروں۔ یہ جب غیبتوں کا دروازہ گھروں میں کھولا جاتا ہے اور چغلیوں کا دروازہ گھر میں کھولا جاتا ہے، ہر بندے کو دوسرے بندے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بھائی کو اپنی بہنوں سے نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ نندوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، ماں ہر وقت بیوی کی غیبت کر رہی ہے تو بیوی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نفرتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے جب زبان کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ مرد کو کنٹرول کرنا چاہیے، بیوی کو کہنا چاہیے کہ غیبت نہیں ہوگی، اس گھر کے اندر چغلی نہیں ہوگی، اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے وراثت کی وجہ سے جو جھگڑا ہو جاتا ہے، وراثت نہ دینے کی وجہ سے بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہے کہ ابا جی کا انتقال ہوا، بیٹے نے وراثت پہ قبضہ کر لیا، بہن فاقے میں زندگی گزار رہی ہے اور یہ بھائی اس کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے کہ بڈھا جا کیوں نہیں رہا، جلدی چلا جائے، جلدی سانسیں بند ہو جائیں تو میں سارا قبضہ کر لوں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، اور یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بھائی جلدی دفناؤ بڈھے کو تاکہ بیٹھ کے جو اپنا حساب کتاب۔ تو یہ بڈھے کو جلدی دفناؤ، یہ اس لیے ہے کہ بچپن میں ابا جی نے بیٹے کو صرف ایک چیز سکھائی ہے کہ بیٹا مال بنانا، نہ باپ کا ادب، نہ ماں کا ادب، نہ اسلامی احکام کی کوئی قدر، بس پہلی تربیت یہ ہے کہ مال بنا کے تم نے اپنے کبڑ بھرنے ہیں، تو پھر وہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ ابا جی جلدی جائیں تو مال میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے۔ اس حوالے سے اور جائیداد بہت بڑے فساد کے جو ہے، لیکن بات کرنا کیا چاہیے ذرا 2-4 جملوں میں بتا دینا بس فائنلی۔ جی اسی طرح دیکھیں نا، ماں باپ کے اندر اگر طلاق ہو جائے تو بیٹے کو باپ کے خلاف بھڑکا دیا جاتا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کی شکل ساری زندگی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی ماؤں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ باپ کے خلاف اپنی اولاد کو بھڑکا رہی ہیں، قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر باپ کے آداب بتاتا ہے کہ کافر باپ سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو مطلب یہ عذابات کی طرف توجہ ہو، اور غیبتوں کا دروازہ گھروں کے اندر بند ہو جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے والا ماحول ہو، اور حسد کو ختم کر دیا جائے۔ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں سے حسد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر انسان خوش نہیں ہوتا، اور یہ چیز پھر آگے جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں اگین وہی بات ہے، لوگوں کو اسپیس دیجئے، معاف کیجئے اور اللہ کی رضا کو حاصل کیجئے۔ زندگی 4 دن کی ہے صاحب، اور یہ بھی نہیں پتہ 4 دن میں پورے ہم نے کرنے کہ نہیں کرنے، کس کی سانس کس وقت ختم ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان محبت اور عزت کے ساتھ جائے، دعا لیتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ فائنلی اب آئیے ذرا، یہ بڑا ایک زبردست مطلب سمجھ لیجئے کہ اپنا ایک اس کا ہم ریپ اپ کریں گے کہ رشتہ داروں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں حسن سلوک کے حوالے سے، میرا ایک فرم بلیو ہے اس بارے میں، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ آج یہ جو اتنے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں نا صاحب، یہ غربت، افلاس، بے روزگاریاں، اگر صاحب ثروت شخص اپنے رشتہ داروں کو غمی خوشی میں اون کرنا شروع کر دے،
बिलीव यू मी, मेरा ख्याल है कि मोर देन 60-70% मसाइल जो है माशरे के वो वैसे ही हल हो जाएं। उसने सुलूक के बारे में बताइए रिश्तेदारों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, इस्लाम दीन कामिल है और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम इसलिए रखा कि हमारी वो रहनुमाई करे, और उसके अहकाम ना सिर्फ उखरवी सवाब बल्कि जो दुनियावी राहतें हैं उसकी भी ज़मानत देते हैं। और उन्हीं अहकाम में से एक सिला रहमी है, जिसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वो है रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना। और ये इस कदर इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा अब इस बात से लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में तकवा इख्तियार करने का जहाँ हुक्म इरशाद फरमाया, वहाँ रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक का भी इरशाद फरमाया। चुनांचे इरशाद होता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। यानी इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में बयान फरमाते हैं कि जिस तरह एक मुसलमान पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात लाजिम और ज़रूरी है, ऐसे ही रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना लाजिम और ज़रूरी है। और यहाँ पे ये बात भी हमारे जहन में रहे कि ये सिला रहमी क्या है, ये गिव एंड टेक का मामला है। तो इसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सिला रहमी ये नहीं है कि जो आपसे जोड़े तो आप उससे जोड़ लें, ये तो अदला बदला है। ये तो अदला बदला है। रिश्ते सिला रहमी ये है, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक ये है कि फरमाया इज़ा कुतिअत रहमहु वसलहा, कि जो तुमसे तोड़े उसके साथ निभाओ, उसके साथ जोड़ो। तो सिला रहमी बुनियादी तौर पर ये तालीम इस्लाम है और एक लाजिम अमर है। और इसकी फजीलत के बारे में बिलखुसूस जैसे आपने अभी सवाल में जिक्र किया कि तंगदस्ती का मामला होता है, माली वुसअत खत्म हो जाती है, तो हम सिले रहमी के बारे में जब अहादीस करीमा का मुताला करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम का हमें वो फरमान शानदार नजर आता है कि आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रिश्ता जोड़ना घर वालों में मोहब्बत, यानी हुस्न सलूक करना, ये घर वालों में मोहब्बत, माल में बरकत और उम्र में दराजी का बायस बनता है। ये वजीफा है। जी बिल्कुल, ये वजीफा है, ये वजीफा है। लोग वज़ाइफ मांग रहे होते हैं, ये वजीफा है। और उम्र में दराजी भी मिल जाएगी, रिस्क में बरकत भी हो जाएगी। इसी तरह फरमाया कि जो चाहे कि उसके रिस्क में वसअत हो जाए, रिस्क उसका वसी हो जाए और उसकी मौत देर में की जाए, तो वो सिले रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब सिले रहमी की इस कदर अहमियत है और ये रहमान को मतलूब और शैतान को जो है ये नामंजूर होता है। तो वहां हम देखते हैं कि शैतान और नफ्स पूरा जोर लगाते हैं कभी इस जुमले के तहत कि हम उसके घर क्यों जाएं, वो हमारे घर में कदम रखने को तैयार नहीं, हर बार हम ही झुकते हैं, क्या इस दफा भी हम ही झुक जाए, हम पहल करते हैं भाई, हर दफा क्या हम ही पहल करते रहे। तो इस तरह के जुमलों के आंगन में, इस तरह के जुमलों के वो जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया जा रहा था कि झुरमट के अंदर शैतान जो है, नफ्स जो है वो धोखा दे रहा होता है। लेकिन बात यह है कि इंसान को चाहिए कि वहां शैतान की नहीं बल्कि रहमान की बात माने और उन फजाइल पर गौर व फिक्र करे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए कि फरमाया कि एक साहबी बारगाह सलात में अर्ज़ गुजार होते हैं कि रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन शख्स कौन है। सबसे बेहतरीन शख्स की हुजूर तारीफ बयान फरमा रहे हैं बेहतरीन शख्स वो है जो कसरत से कुरान पाक पढ़ने वाला हो, तकवा इख्तियार करने वाला हो, नेकी की दावत बुराई से मना करने वाला हो, और सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक कायम करने वाला हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों बाप का, कमाल गुफ्तगू साहब, सलामत रहे आप तीनों बाप। बात यह जनाब, आपके भाई के अंदर जो आपकी मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश करें। आपकी बहन के अंदर आपकी जो मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश करें। जब उस बात का आप एहसास कर लेंगे ना कि आपके भाई बहन आपसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप बढ़कर उनसे मोहब्बत करेंगे। और जब आप बढ़ के उनसे मोहब्बत करेंगे तो फिर जो आप दुनिया दिखावे को इधर उधर अपने माल को बांटते हैं ना, आपको पता चलेगा कि आपके भाई के घर में इफ्तार के लिए खजूरें मौजूद नहीं हैं। आपकी बहन जो है वो लोगों से इस वक्त सवाल करती फिर रही है खामोशी के साथ, और ये कहती फिर रही है बताना नहीं, किसी को बताना नहीं कि मैं उनकी बहन, नहीं, राज अफशा नहीं करना मेरा, कि अगर उनको पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। उसको इस बात की फिक्र है कि उनको पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि आपके भाई के घर में, आपकी बहन के अंदर घर में जो है वो इस वक्त चंद खजूरें तक मौजूद नहीं है। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा। किताब उश शिफा
گھر میں اتفاق اور محبت کیسے قائم ہو. روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ یا باسیو یا حنان یا حلیموں کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ آئے لوگوں ایک دوسرے کی غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنمی کتوں کی خوراک ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. خاندانی جھگڑے اور تعلیمات اسلام کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کیجیے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں یمنیوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ دام درم قدم سخن جو اس وقت غزہ کے رہنے والوں کی مدد کر رہے ہیں سب کا حامی ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.